اس صبح جب میں اپنے دفتر میں داخل ہوا تو انتظار کا خاصی آباد نظر آ رہی تھی۔ دراصل آج میں عدالت نہیں گیا تھا، بلکہ میں کئی روز سے نہیں جا رہا تھا۔ عدالتیں سالانہ تعطیلات کے سبب بند تھیں اور میں بھی چھٹیاں گزارنے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ حاضرین انتظار گاہ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سیکرٹری نے نمبر وار لوگوں کو اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے نمبر پر جو شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میں اپنی کرسی سے بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رمضانی صاحب آپ؟ میں نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ جب میں انتظار گاہ سے گزر کر اپنے کمرے میں آیا تھا تو رمضانی صاحب مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ موجود ہوں، مگر سرسری نظر میں وہ مجھے نہ دکھائی دیے ہوں۔ رمضانی صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، شہر کے ایک مہنگے اسپتال میں آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کا شمار میرے دیرینہ شناساؤں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گاڑی کے حادثے میں میری دائیں آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک مشکل آپریشن کے بعد سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، مگر یہ بات بہت عرصہ پہلے کی ہے۔ وہ بھی کرسی پر بیٹھ چکے تو بولے، بیگ صاحب کہاں ہوتے ہیں آپ؟ ہم نے تو آپ کی تلاش میں کنووں میں بانس ڈلوا دیے تھے۔ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا، خیریت رمضانی صاحب؟ میری تلاش کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ تھے کہاں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ پھر بیل بجا کر چپراسی کو ٹھنڈا لانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ میں کئی مرتبہ فون کر چکا ہوں، آپ کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ آپ اسٹیٹس گئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، عدالتی چھٹیاں تھیں تو میں نے سوچا کہ ذرا سیر و تفریح کر لی جائے۔ کل ہی علی نوائی سے واپس آیا ہوں۔ رمضانی صاحب نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اوہ شکاگو۔ میرا ایک بھانجا بھی اپنی فیملی کے ساتھ شکاگو ہی میں ہی مستقل قیام پذیر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے بہنوں ہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، بلکہ اسی کے سرا پر میں نے امریکہ کا رخ کیا، ورنہ ہر سال تو میں انگلینڈ ہی جاتا ہوں۔ جب راسی کولڈ ڈرنکس رکھ کر چلا گیا تو رمضانی صاحب نے کہا، آج آپ خاصے مصروف نظر آ رہے ہیں، باہر انتظار گاہ میں بھی خاصا رش لگا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں۔ وہ دراری لہجے میں بولے، یوں جلدی میں بات نہیں ہو سکتی، آپ کب تک دفتر میں بیٹھیں گے؟ 2 تو بج ہی جائیں گے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر میرے گھر آ جائیں، میں بھی اسپتال سے چکر لگا کر آ جاتا ہوں۔ گویا کوئی سنجیدہ معاملہ ہے، سنجیدہ بھی اور گمبھیر بھی۔ پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے دفتری معاملات میں مصروف ہو گیا۔ آخری کلائنٹ کو فارغ کرتے کرتے 2:30 بج چکے تھے۔ میں نے بھی آفس بوائے سے دفتر بند کرنے کو کہا اور سیکرٹری سے کہا کہ وہ رکشہ یا ٹیکسی میں وغیرہ میں چلی جائے، آج میں اسے ڈراپ نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رمضانی صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر رمضانی لنچ پر میرے منتظر تھے۔ ہم نے ایک ساتھ پرتکلف کھانا کھایا، پھر انہوں نے اپنا مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ مجھے سنایا۔ تقریباً 34 سال قبل رمضانی صاحب کی یار غار شیخ مقبول احمد نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی تھی، جو جولی تھی، تاہم نکاح سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہ جولی سے عائشہ ہو گئی تھی۔ عائشہ جب تک جولی تھی خاصی آزاد خیال تھی۔ مذہب تبدیل کرنے کے بعد اسے بہت سی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی، حالانکہ شیخ مقبول نے اسے خاصی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اکثر مذہبی گھرانوں میں جو طور طریقے رائج ہوتے ہیں، ان کی سختی کا سایہ عائشہ پر پڑا بھی نہیں تھا، لیکن جو کہ وہ اس ماحول کی پروردہ تھی، اس لیے اسے یہ برائے نام پابندیاں بھی بہت بری طرح کھلنے لگیں۔ عائشہ حسن بے مثال حسن کی مالک ایک پرکشش اور دلکش عورت تھی۔ اگر شیخ مقبول کا دل اس کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا تھا تو اس میں کوئی اسی شنبے کی بات نہیں تھی۔ شادی سے پہلے جولی کے بے تکلف دوست اس کی خوبصورتی کی بنا پر اسے جولیٹ کہہ کر پکارتے تھے۔ جولی کا اسلام قبول کر کے شیخ مقبول احمد سے شادی کر لینا جولی کے دوستوں کو ایک آنکھ بھایا نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی غیر معمولی رد عمل ظاہر تو نہیں کیا، تاہم وہ شیخ مقبول احمد سے جیسے ادار کھائے بیٹھے تھے۔ شادی کے دوسرے ہی سال اللہ نے شیخ مقبول کو بیٹی جیسی نعمت سے نواز دیا۔ شیخ مقبول ایک صابع حیثیت شخص تھا۔ اس کا کاروں کا شو روم تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نائلہ کی آمد کے بعد تو گویا جو کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی عائشہ نے بھی شوہر کا کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ خالد بن ولید روڈ پر واقع شیخ موٹرز کے دفتر باقاعدگی سے جاتی اور حد المقدر شیخ مقبول کی مدد کرتی۔
شیخ موٹرز کا دفتر شو روم کے اوپر ہی بنا ہوا تھا۔ شیخ مقبول جاپان اور دیگر ممالک سے نئی کاریں امپورٹ کر کے فروخت کرتے تھے۔ زندگی ہنسی خوشی اور امن و چین سے گزر رہی تھی کہ ایک روز اس مختصر سی فیملی میں ایک طوفان بلاخیر نے سر اٹھا ہی لیا۔ عائشہ اس روز دفتر نہیں آئی تھی۔ اسے نائلہ کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانے جانا تھا۔ نائلہ اب 5 سال کی ہو چکی تھی اور اسکول جانے لگی تھی۔ عائشہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے شیخ مقبول کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ آج تو اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی، مگر اسی ٹیلی فون نے اس کا دماغ درم برم کر کے رکھ دیا۔ ہیلو، شیخ مقبول نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے حسب معمول خوش اخلاقی سے کہا۔ دوسری طرف سے غیر مانوس آواز میں پوچھا گیا، جولیٹ سے بات ہو سکتی ہے؟ شیخ مقبول اس مردانہ آواز سے نا واقف تھا۔ کون جولیٹ؟ اوہ سوری، معذرت خانہ لہجے میں کہا گیا، مگر اس معذرت میں بھی طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا مطلب جولی سے تھا۔ شیخ مقبول کو مخاطب کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، مگر بہرحال اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہاں پر کوئی جولی نہیں رہتی، اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد پھر فون کی گھنٹی بجی۔ تیسری بیل پر شیخ مقبول نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری جانب وہی شخص تھا۔ کیا یہ شیخ موٹرز کا دفتر ہے؟ جی ہاں، میں جولی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی خواہش کو دہرایا۔ وہ یہاں موجود ہو تو میری بات کروا دیں۔ اس مرتبہ شیخ مقبول نے معتدل لہجے میں سوال کیا، آپ کی تعریف؟ میں جولی کا کزن بات کر رہا ہوں، رومیو۔ اگر آپ جولی کے کزن ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ جولی نہیں عائشہ ہے۔ شیخ مقبول کے لہجے سے برہمی جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف سے بولنے والے رومیو نے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ جولی، میرا مطلب ہے کہ عائشہ کے شوہر ہیں۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے، رومیو نے کہا۔ میں کافی عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوں۔ I want to say جولی، فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، شیخ مقبول نے بتایا۔ آج وہ دفتر نہیں آئی۔ آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ رومیو شیخ مقبول کی تجویز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، گھر کا فون نمبر دے دیں، میں جولی سے وہیں پر بات کر لیتا ہوں۔ بار بار جولی کے ذکر سے شیخ مقبول کو کوفت محسوس ہونے لگی۔ اس نے جنات امیز لہجے میں کہا، میں عائشہ کی اجازت کے بغیر آپ کو فون نمبر نہیں دے سکتا، آپ کل ٹرائی کریں، معذرت کے ساتھ۔ اس کے بعد ختم ہونے سے پہلے ہی رومیو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ شیخ مقبول نے گھر ٹیلی فون کیا۔ اس وقت تک عائشہ نائلہ کا چیک اپ کروا کے واپس آ چکی تھی۔ شیخ مقبول نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا تمہارا کوئی کزن رومیو ہے؟ دوسری جانب گمبھیر سے خاموشی چھا گئی۔ شیخ مقبول نے بےتابی سے کہا، ہیلو عائشہ، کیا لائن پر تو ہو تم؟ عائشہ کی بوشل آواز شیخ مقبول کے کانوں تک پہنچی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ فون کیسے کیا ہے؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا ابھی۔ کیا؟ شیخ مقبول نے بیوی کی بے نیازی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ تم رومیو کو جانتی ہو؟ عائشہ نے قدرے پر اعتماد لہجے میں کہا، اس دنیا میں ہزاروں رومیو ہیں، تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ میں تمہارے کزن رومیو کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، وہ۔ عائشہ اب خاصی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر اس کا ذکر اس وقت کیسے آ گیا؟ وہ تو عرصہ ہوا لندن چلا گیا تھا، میری شادی سے بھی پہلے، جب میں جولیٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی تمہیں جولی اور جولیٹ ہی کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے پوچھا، کہاں مل گیا وہ تمہیں؟ کیا وہ پاکستان آیا ہوا ہے؟ اس نے فون پر تو یہی بتایا ہے کہ کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں، شیخ مقبول نے کہا۔ وہ تو گھر کا فون نمبر بھی معلوم کر رہا تھا، تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تم نے اسے فون نمبر دے دیا؟ نہیں، میں نے اسے کل دفتر فون کرنے کو کہا ہے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ عائشہ کے جواب کو شیخ مقبول کوئی واضح معنی نہ پہنا سکا۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے شیخ مقبول نے رومیو کو گھر کا نمبر نہ دے کر کسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہو۔ بہرحال شیخ مقبول نے اس سلسلے میں دماغ سوزی کو فضول سمجھتے ہوئے عائشہ سے نائلہ کے بارے میں 2-4 سوالات کیے اور فون کو بند کر دیا۔ رات کو شیخ مقبول گھر پہنچا تو اسے بیوی کے رویے میں خاص تبدیلی نظر آئی، تاہم وہ اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے انداز و اعتبار سے ایسا لگتا جیسے وہ بے حد خوش ہو، مگر اس کے اس عمل سے اس خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ شاید کسی اندرونی کشو مت سے وہ دوچار تھی۔ دوسرے روز وہ حسب معمول دفتر پہنچے۔ وہ عموماً 10 بجے تک دفتر پہنچ جایا کرتے تھے، اس لیے انہیں گھر سے 9:30 بجے تک نکلنا پڑتا۔ شیخ مقبول کی رہائش نارتھ ناظم آباد میں تھی۔ شیخ مقبول ہوٹل سے کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔
اس لیے وہ لنچ صبح گھر ہی سے لے کر آتا۔ البتہ عائشہ ہوٹل کی تیار کردہ چیزیں بڑے ہی ذوق و شوق سے کھاتی تھی۔ وہ بھی لنچ سے فارغ ہوئی تھے کہ رومیو کا فون آ گیا۔ فون شیخ مقبول نے ہی ریسیو کیا، پھر ریسیور اس نے عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ شیخ مقبول بغور بیوی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جو ہر گزرتے پل کے ساتھ تبدیل پر تبدیل ہو رہے تھے۔ شیخ مقبول یہ تو نہیں جانتا تھا کہ دوسری جانب رومیو کے کیا رہا ہے، تاہم اس نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ عائشہ بڑے ہی محتاط انداز میں بلکہ بڑے ہی مہم انداز میں بات کو کر رہی تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی اختتامیہ گفتگو کی نوعیت کچھ اس نوعیت کی تھی۔ عائشہ نے کہا ابھی نہیں۔ دوسری جانب سے کوئی طویل بات کی گئی، جس کے جواب میں عائشہ نے صرف اتنا کہا ظاہر ہے۔ پھر ایک طویل وقفہ آیا۔ اس کے بعد عائشہ بولی میں تمہیں بتا دوں گی۔ چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ وہ چند لمحے دوسری طرف کی بات کو سنتی رہی، پھر جواباً کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا فون نمبر لکھواؤ۔ عائشہ نے کاغذ پر فون نمبر نوٹ کر لیا، پھر یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ میں تمہیں فون کروں گی۔ عائشہ کے انداز گفتگو نے اب شیخ مقبول کو الجھا ڈالا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جو وہ اپنے کزن سے کھل کر نہیں کہہ سکتی۔ کیا وہ کوئی ایسی بات تھی جو عائشہ اس کی موجودگی میں کرنا ہی نہیں چاہتی؟ ایسا سوچتے اسے اپنے ذہن میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو تسلی دی کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سلسلے میں اسے عائشہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس رات وہ سونے کے نہیں لیٹے تو شیخ مقبول نے بیوی سے کہا بھئی خیریت تو ہے، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں تمہاری اپنے کزن کے ساتھ۔ عائشہ نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا راز و نیاز کیا ہوگا، وہ اتنے عرصے کے بعد واپس آیا ہے، اس سے اب جتنی بھی باتیں ہوتی کم ہی تھیں، میں نے باتیں کرنے پر پابندی تھوڑی نہ لگائی ہے۔ وہ نظریں چرا کر بولی وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہارا خیال بھی تو رہتا ہے نا، شاید تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے، ورنہ وہ تو۔ عائشہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو شیخ مقبول نے کہا وہ تو کیا، رومیو کہہ رہا تھا کہ وہ میری دعوت، میرا مطلب ہے کہ میں اس کی دعوت کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ نے بتایا مگر تمہارا خیال آ گیا، شاید تم اس بات کو پسند نہ کرو۔ شیخ مقبول نے کہا اس میں ناپسندگی کی کیا بات ہے، وہ تمہارا کزن ہے، کوئی غیر تھوڑی نہ ہے، اور کزن بھائی ہی ہوتا ہے، تم اس کی ضرور دعوت کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود اسے دعوت دوں گا۔ تمہارے پاس اس کا فون نمبر تو ہے نا؟ عائشہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ دوسرے ہی روز شیخ مقبول نے ٹیلی فون کر کے رومیو کو آئندہ روز رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ رومیو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ واپس گلشن اقبال میں ٹھہرا ہوا تھا۔ لندن جانے سے بھی پہلے وہ یہیں پر رہتا تھا، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر تو ہر دوسرے تیسرے روز رومیو شیخ مقبول کے گھر نظر آنے لگا۔ پہلے تو شیخ مقبول اسے اپنی بیوی کا کزن سمجھ کر برداشت کرتا رہا، پھر رفتہ رفتہ رومیو کی آمد اسے زہر لگنے لگی۔ اس کی آمد سے زیادہ تکلیف شیخ مقبول کو ان کی باتیں سن کر ہوتی۔ وہ اتنی زیادہ بے تکلفی سے عائشہ سے گل مل رہا تھا کہ بعض اوقات تو شیخ مقبول کا خون کھولنے لگتا۔ ان کے درمیان اکثر ان کے ہی دور کی باتیں ہوتی تھیں جب عائشہ جولی ہوا کرتی اور اس کے گرد لڑکے پروانوں کی طرح چکراتے رہتے تھے۔ عائشہ کے بے غم کیکے اور خاصی بولڈ باتیں سن کر بعض اوقات تو شیخ مقبول کو یہ محسوس ہونے لگتا جیسے وہ عائشہ سے جولی کی جانب بڑی تیزی سے واپسی کا سفر کر رہی ہے اور اب تب میں وہ جولی کو چھونے ہی والی ہو۔ اور پھر ایک روز تو حد ہی ہو گئی، اس رات بھی رومیو ان کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور کرسچن دوست بھی تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے رومیو نے بوتل کھول لی اور اس کا دوست بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ شیخ مقبول اس وقت تک گھر نہیں پہنچا تھا، عائشہ سر شامی گھر آ گئی تھی۔ جب شیخ مقبول آیا تو عائشہ اس وقت کچن میں تھی، رومیو اور اس کا دوست ڈرائنگ روم میں دوسرے دور کا آغاز کر چکے تھے۔ شیخ مقبول کے ڈرائنگ روم میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے سامان نوش ادھر ادھر کر دیا، مگر شیخ صاحب کو بھانپنے بھی ذرا بھی دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کون سی مصروفیات جاری تھیں۔ شیخ مقبول کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید اس کا دماغ پھٹ جاتا اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، مگر وہ بے پناہ قوت اور برداشت کا مالک تھا۔ اس نے کمال تحمل کا مظاہرہ کیا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس کچن میں پہنچ گیا۔ اٹ از ٹو مچ عائشہ، ان کتوں سے کہو کہ فوراً اس گھر سے نکل جائیں۔ وہ مصنوعی حیرانی سجا کر بولی کیا ہوا ہے، کون کتے گھر میں گھس آئے ہیں، کیا گیٹ پر چوکی دار موجود نہیں؟ کوئی اور شور ہوتا تو اس جواب پر بیوی کی چٹنی بنا کر رکھ دیتا، مگر وہ قوت برداشت تھی کیا جو عورت پر ہاتھ اٹھانے سے نہ روک سکے،
اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر سنسناتے لہجے میں کہا، وہ چوکیدار کے بس کے نہیں ہیں، تم خود جا کر انہیں ڈرائنگ روم سے رخصت کر کے آؤ۔ اب بات عائشہ کی سمجھ میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں تو رومیو اور ٹونی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ تو مگر کچھ نہیں۔ شیخ مقبول نے دھیمی گھبراہٹ سے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ میں جو کچھ کروں گا وہ شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ عائشہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی تو مقبول شیخ نے کہا، اور اپنے کزن رومیو سے کہہ دینا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھائے۔ عائشہ غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ شیخ مقبول کے قدم بھی بیڈ روم کی طرف اٹھنے لگے۔ اس واقعے کے 3 روز تک میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند رہی۔ نہایت اہم امور کے بارے میں پرچی سسٹم سے کام لیا گیا۔ ننھی نائلہ ان کے بیچ پرچی رسا بنی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم ذہن ان کے اختلافات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے مما پاپا کوئی نہایت ہی دلچسپ کھیل کھیل رہے تھے۔ اسے واقعی پرچی رسانی میں بڑا ہی مزہ آنے لگا۔ اس دوران میں عائشہ نے دفتر کا رخ نہیں کیا۔ شیخ مقبول نہیں جانتا تھا کہ اس کی ریمیو سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی یا نہیں۔ دونوں کے فون نمبر ایک دوسرے کے پاس موجود تھے۔ البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ رومیو اب اسے نظر نہیں آیا، نہ ہی دفتر میں اور نہ ہی گھر میں۔ اس کے لیے یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ چوتھے روز عائشہ نے بھی دفتر جانا شروع کر دیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ اس کے ساتھ اس نے گھر پر اب توجہ دینا بہت کم کر دی۔ دفتر سے بھی وہ دن میں کبھی کبھار یا 2-3 گھنٹوں کے لیے باہر چلی جاتی۔ شیخ مقبول کے دل میں اب عائشہ کی جانب سے جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ جاتا رہا، مگر اس نئی صورتحال نے اسے ایک مرتبہ پھر پریشان کر ڈالا۔ عائشہ کے بارے میں کسی غلط سویے سے سوچنے کو اس کا دل راضی نہیں تھا، مگر حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عائشہ کی نئی مصروفیات پر کڑی سے کڑی نظر رکھے۔ آخر اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کو عائشہ کی نگرانی پر بالفاظ دیگر جاسوس پر معمور کر ڈالا۔ ایک ہی ماہ کے بعد اسے قابل اعتماد ملازم نے جو ناقابل یقین رپورٹ دی، اسے سن کر شیخ مقبول کے اعصاب تن سے گئے۔ اس دوران میں عائشہ 10 مرتبہ رومیو سے ملی تھی۔ 3 بار اس کے گھر پر گلشن اقبال میں، 2 مرتبہ رومیو کے مختلف دوستوں کے گھر میں، اور 5 مرتبہ شہر کے مختلف خوفناک ماحول مہیا کرنے والے ریسٹوران میں۔ اگر کوئی اور شخص اسے اس کی بیوی کے لچنوں کے بارے میں بتاتا تو شاید اسے یقین نہ آتا۔ پھر بھی اتمام حجت کے طور پر اس نے ایک مرتبہ خود بھی عائشہ کا تعاقب کیا، اور قابل اعتماد ملازم کی رپورٹ کو اس نے 100% درست پایا تھا۔ شیخ مقبول نے ایک حقیقت پسند انسان کی طرح اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس رات شیخ مقبول نے عائشہ سے کھل کھلا کر بات کر لی۔ میں نہ تو تم سے کوئی بے وفائی کا شکوہ کروں گا اور نہ ہی تمہاری واپسی کے لیے کوئی کوشش۔ عائشہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر کس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ میں اپنے کیے پر نادم نہیں ہوں۔ وہ بھی شیخ مقبول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، I love with رومیو۔ مغرب تہذیب کی دلدارہ عورت سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی۔ عائشہ نے اسلام ضرور قبول کر لیا تھا، مگر اسلام کے ذریعے اصولوں کے ڈھانچے میں خود کو وہ پوری طرح ڈھال نہیں سکی تھی۔ وہ اندر سے ابھی وہی آزاد خیال اور بے باک قسم کی عورت تھی۔ اپنی بیوی کے منہ سے غیر مرد کے لیے محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ سن کر شیخ مقبول کا دماغ سنسنا اٹھا، مگر وہ اس نظریے کا قائل تھا کہ اپنے جسم کے ناقارہ حصے کو ساتھ ساتھ گھسیٹنے کے بجائے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، اور عائشہ اب اس کے لیے عضو معطل سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تمہارا پروگرام کیا ہے اب؟ وہ اتنے سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آج رات کھانے کا کیا پروگرام ہے۔ اس کا آئینہ دل چور چور ہو چکا تھا، مگر اس کے لبوں پر حرف شکایت نہیں آیا تھا۔ اگرچہ یہ بظاہر ایک غیر انسانی رویہ دکھائی دیتا ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شکایت کے نام سے ہی ناآشنا ہوتا ہے۔ I want divorce، عائشہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ نائلہ کا کیا ہوگا؟ تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا جولی۔ عائشہ نے چونک کر شیخ مقبول کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ دوسرے بیڈ روم میں جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دراصل نائرہ کا کمرہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر محو خواب تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے والدین کے بیچ کیا کچھ طے پایا جا چکا ہے، اور کل سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ عائشہ نے شیخ مقبول کے جاتے ہی رومیو کو ٹیلی فون کیا۔ وہ خاصی دیر تک اس سے رومانی باتیں کرتی رہی، پھر اطمینان سے بستر پر پھیل کر سو گئی۔
دوسرے کمرے میں شیخ مقبول پوری رات ننھی نائلہ کے سرہانے ٹہلتا رہا۔ وہ جلد از جلد اس رات کی صبح دیکھنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ وہ رات ایک ہی گھر کے دو مختلف کمروں میں دو مختلف انسانوں نے دو مختلف انداز میں گزاری تھی۔ اپنے اپنے عذاب کی بات ہوتی ہے۔ میرال اس واقعے کے 1 سال بعد شیخ مقبول نے گھریلو عورت سلطانہ سے شادی کر لی، جس کے بدن سے 1 سال بعد شیخ مقبول کی دوسری اولاد فضیلہ پیدا ہوئی۔ نائلہ اور فضیلہ کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ پھر عمر پر شیخ مقبول کی زبان پر اپنی سابق بیوی کا نام تک نہیں آیا۔ اس کی زندگی سے اس طرح نکل گئی تھی جیسے کسی بیوہ کے آنسو دوپٹے میں جذب ہو کر اپنا نشان کھو بیٹھے۔ شیخ مقبول نے اپنی دونوں ہی بیٹیوں کے درمیان کسی بھی موقع پر تفریق نہیں ڈالی۔ نائلہ اور فضیلہ کو کسی بھی وقت یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ وہ دو مختلف ماؤں کی بیٹیاں ہیں، اگرچہ وہ عائشہ اور سلطانہ کی بیٹیاں تھیں، مگر شیخ مقبول صرف یہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ سلطانہ نے بھی کبھی نائلہ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے رویے اور اس نے سلوک سے کسی بھی طرح سوتیلی ماں کی طرح بیہیو نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ تو تھا، مگر نائلہ اور فضیلہ میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ دونوں ہی صورت اور سیرت میں قطعی طور پر مختلف تھیں۔ نائلہ کمروں اور واجبی سی شکل و صورت کی مالک تھی، جبکہ فضیلہ انتہائی خوبرو، دونوں کے ہی مزاج میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نائلہ خوش اخلاق اور قدر بے باک تھی، تاہم فضیلہ خودسر، چچڑی اور منہ پٹ واقع ہوئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ دونوں ہی کی خوبیاں اور خوابیاں بھی پروان چڑھتی گئیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضد نظر آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی مقبول کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ نائلہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ اس کے دوستوں میں اکثر لڑکوں کی تعداد تھی۔ ان سے آزادانہ ملنا جلنا برا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے الٹ فضیلہ خود کو لیے دیے رکھتی۔ شیخ مقبول نے ہر ممکن طریقے سے نائلہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر کوشش رائگاں گئی۔ نائلہ کو نہ سمجھنا تھا اور نہ ہی وہ سمجھی۔ سلطانہ نے بھی شروع میں روک ٹوک کی تو رد عمل اس کی توقع کے برخلاف ظاہر ہوا۔ وہ نائلہ کی نہیں سوتیلی ماں تھی، اس لیے اس نے بھی زیادہ دخل اندازی مناسب نہ سمجھی، مگر شیخ مقبول بیٹی کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اب نائلہ کی جانب سے بیدار ہوتا گیا اور اس کی بدرانہ توجہ بھی کم ہو گئی، بلکہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ بیٹی کو گھر سے نکال دے یا پھر آگ کر دے، مگر وہ یہ بات صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت نہ کر سکا۔ نائلہ کو دیکھتے اس کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے سامنے نائلہ نہیں، اس کی ماں جولی کھڑی ہو اور اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس دوران میں شیخ مقبول احمد کا کاروبار اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس نے اپنی معاونت کے لیے ایک جنرل مینیجر رکھ لیا۔ عاصم درانی کامرس گریجویٹ تھا اور انتظامی امور کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ شیخ مقبول نے اس پر اتنا اعتماد کیا کہ وہ چیک موٹرز میں بے وقت فنانشل ایڈوائزر، جنرل مینیجر اور چیف اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ عاصم درانی کی کامیابی میں اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی چر زبانی، چالاکی، موقع پرستی کا بھی ہاتھ شامل تھا۔ اپنے کام میں مہارت اپنی جگہ، اس نے اپنی لچھے دار باتوں سے بھی شیخ مقبول کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ عاصم جیسے خودغرض لالچی انسان شیخ موٹرز کھیل کھیلنے کے لیے ایک وسیع میدان کی حیثیت رکھتا تھا۔ عاصم کے منصوبہ ساز ذہن نے پہلے فضیلہ کو ٹارگٹ کیا۔ عاصم وجیح شکل و صورت کا نوجوان تھا، پھر وہ جس قسم کی دلچسپ باتیں بنانے میں ماہر تھا وہ خواتین کی کمزوری سمجھی جاتی تھی، مگر فضیلہ نے عاصم کی توقع کے خلاف رد عمل ظاہر کیا اور اسے بالکل گھاس نہ ڈالی۔ عاصم فضیلہ کی بےتائی سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی کوششوں کی سمت کو موڑ ڈالا۔ اب اس کی ساری ذہنی اور جسمانی توانائیاں نائلہ کو رجھانے پھسلانے میں مصروف ہو گئیں۔ در حقیقت عاصم کی نظریں تو شیخ مقبول کی دولت پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ چاہے اب کسی بھی ذریعے سے آئے، وسیلہ نائلہ بنے یا پھر فضیلہ، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نائلہ اپنے مزاج کے اعتبار سے عاصم کے لیے ترنوالا ثابت ہوئی۔ اس کی آزاد خیالی نے عاصم کا کام آسان کر ڈالا۔ نائلہ نے اپنے الفاظ کی سبل لگا رکھی تھی۔ اتنے قریب عاصم جیسا پرکشش اور ہینڈسم نوجوان اس کا قدردان بن کر منظر عام پر آیا تو اس نے عاصم کو موسٹ ویلکم کہا۔ عاصم نے بھی اپنے آزمودہ کار فارمولوں کی مدد سے اور حد سے زیادہ بڑی چاپلوسی سے نائلہ کو یہ باور کروا دیا کہ وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو چکا ہے۔
اور اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاصم نے نائلہ کو کس طرح اپنی محبت کا یقین دلایا۔ بہرحال نائلہ پوری طرح اس کے عشق میں بلکہ اس کے جال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ ہر حال میں اب عاصم سے شادی کی خواہش مند تھی، اور دوسری طرف عاصم کی خواہش کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ وہ ان قریب ایک امیر کبیر شخص کا داماد بننے والا تھا۔ نائلہ کے اپنی مزاج کے خلاف عاصم سے اس قدر سنجیدہ ہو جانے میں عاصم کی مکارانہ ذہنیت کو بڑا ہی دخل حاصل تھا۔ وہ بسا اوقات نائلہ کو فضیلہ کے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ نائلہ کی آزاد روش کو دیکھتے ہوئے شیخ مقبول احمد اکثر اوقات اسے ڈانٹتا ڈپٹتا بھی۔ اس کے الٹ وہ فضیلہ سے ہمیشہ امتیازی سلوک کرتا۔ نائلہ باپ سے شاکی تو تھی، اور اب عاصم کی لگائی بجائی نے اس کے دل میں فضیلہ کے لیے بھی نفرت بھر ڈالی۔ اس نے کبھی اسے درخو سمجھا ہی نہیں تھا، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی کہ نائلہ عاصم پر بہت بری طرح فریقہ ہو چکی تھی۔ اور کسی کو خبر ہو نہ ہو، مگر شیخ مقبول کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ نائلہ اور عاصم کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ دلی طور پر تو وہ اس تعلق کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر وہ نائلہ کی جانب سے اس قدر دل براشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے یہ موقع غنیمت جانا۔ عاصم کی طرف سے وہ مطمئن تھا نائلہ عزت سے کنارے لگ جاتی تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ تو جس تباہی کی توقع لگائے بیٹھا تھا، اس کے تصور سے اس کی روح فنا ہو جاتی۔ اس نے سوچا کہ کسی مناسب موقع پر عاصم سے اس سارے ہی سلسلے میں کھل کر بات کرے گا، تاہم اس نے یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عاصم اور نائلہ کے تعلقات کا علم ہونے سے پہلے وہ نائلہ سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے دل کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ چاہتا تو اسے یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر اب اس نے اپنے دل میں نائلہ کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لی۔ پچھلے دنوں جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تو اس نے حالات و واقعات کے پیش نظر بہت اہم فیصلے کیے۔ اپنی تمام تر منقولہ غیر منقولہ جائیداد اس نے سلطانہ کے نام کر دی، کاروبار فضیلہ کے نام کر دیا۔ نائلہ کاروبار اور جائیداد کی منتقلی سے قطعی طور پر بے خبر تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھریلو معاملات اور کاروباری امور میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، جبکہ فضیلہ ہر معاملے میں باپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ تاہم اب صورتحال ذرا تبدیل ہو گئی۔ شیخ مقبول نے فیصلہ کیا کہ جیسے واپسی پر وہ عاصم سے نائلہ کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرے گا، مگر تقدیر ان کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو ہو کر ہی رہتا ہے۔ شیخ مقبول کو حج سے واپسی نصیب ہی نہیں ہوئی، اور دوران طواف بیت اللہ میں اس کی حرکت قلب جواب دے گئی۔ اس کی تو لاش بھی واپس نہ آ سکی، وہیں اجتماعی تدفین ہو گئی۔ اپنی موت سے پہلے شیخ صاحب نے کاروبار اور جائیداد کے بارے میں جو خفیہ فیصلے کر رکھے تھے وہ زیادہ تر پوشیدہ نہ رہ سکے۔ جب نائلہ کو یہ پتہ چلا کہ اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا گیا ہے تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں اور بہن کو بے نگت سنائی اور اپنے ساتھ ہونے والی ذمہ داری کا زیادتی کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہرایا۔ نائلہ کے نام سے شیخ مقبول نے 1,00,000 روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ لے رکھے تھے۔ جب سلطانہ نے وہ سرٹیفکیٹ اسے دینا چاہے تو اس نے جھپٹ کر وہ سرٹیفکیٹ اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ سے چھین لیا اور پھر ان کے پرزے کرتے ہوئے اس کے ہی منہ پر اچھال ڈالا۔ یہ بھی تم ہی رکھو، میں کوئی بھیک منگی نہیں ہوں۔ نائلہ نے تن تناتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطانہ نے کہا، خدا گواہ ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ نائلہ نے غصے سے کہا، جھوٹ بولتی ہو تم، مال و جائیداد اس نے تمہارے نام کر دیا اور تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو کہ سارا ہی بزنس تمہاری بیٹی کے نام ہو چکا ہے۔ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوتیلے آخر سوتیلے ہی ہوتے ہیں۔ تم دونوں کے مکروہ چہرے میرے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ فضیلہ نے کہا، دیکھو تم خواہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو نائلہ، ہم نے کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچا۔ نائلہ نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، بس مجھے ایسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ اتنا برا نہیں تھا، ہاں مگر تم دونوں کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا، اور جس طرح میں بے گھر اور بے آسرا ہوئی ہوں، خدا تمہیں بھی غارت کرے، کوڑی کوڑی کی محتاج ہو جاؤ تم دونوں۔ سلطانہ نے نائلہ کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بیٹی کتنی باتیں کرتی ہو، تم بے گھر اور بے آسرا کیوں ہونے لگی؟ کس کی مجال ہے جو تمہیں اس گھر سے نکالے؟ یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا فضیلہ کا ہے۔ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے ساری صورتحال پر غور کرو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ نائلہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، خوب، بہت خوب،
چپکے چپکے دشمنی بھی کر ڈالی اور دشمن بھی نہیں ہو۔ میں ایسے لوگوں کو اپنا محسن کس طرح مان لوں جنہوں نے میرے حق وارثت سے ہی مجھے محروم کر ڈالا ہو۔ سلطانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ہماری نیت پر شک نہ کرو بیٹی، میرے لیے تم کسی بھی طرح فضیلہ سے کم نہیں ہو۔ وہ ہاتھ کو جھٹک کر بولی، میں اب آپ لوگوں کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اب سمجھنے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ وہ فضیلہ کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، سب کچھ آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو، میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لوں گی۔ سلطانہ نے قدرے نرم لہجے میں کہا، نائلہ نادانی کی باتیں نہ کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، تم اس وقت غصے میں ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح اس موضوع پر بات کریں گے۔ سلطانہ نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ نائلہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تاہم وہ دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ دوسرے ہی روز اس نے عاصم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات آفس کے بجائے ریسٹورانٹ میں ہوئی۔ شیخ مقبول کی موت کو بھی لگ بھگ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ عاصم درانی اب تمامی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کا منصوبہ بھی خاک میں مل گیا تھا۔ جس کشتی پر سوار ہو کر اس نے منزل پر پہنچنا چاہا تھا، بیچ مندار میں اس کشتی میں اچانک ایک شغاف پیدا ہو گیا۔ منزل کے حصول سے زیادہ اسے اپنی بقا کی فکر تھی۔ اس کے منصوبہ ساز دل نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی۔ وہ رفتہ رفتہ نائلہ سے دور ہونے لگا۔ اس کے الٹ اس کی ساری توجہ اب سلطانہ کی خوشندی حاصل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ وہ فضیلہ کو براستہ سلطانہ شکار بنانا چاہتا تھا۔ سلطانہ کی نظروں میں اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ دن رات شیخ موٹرز کی ترقی کے لیے محنت پر محنت کیے جا رہا تھا۔ اس نے کام کو اس طرح خود پر لاد رکھا تھا کہ اس سلسلے میں سلطانہ یا فضیلہ کو شیخ مقبول کی کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ نائلہ کی اب اس کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ وہ پھٹے ہوئے میوے سے زیادہ کچھ اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ نائلہ نے عاصم سے کہا، تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو، یہ بات میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم مجھ پر توجہ نہیں دے رہے۔ وہ نظروں کو چلاتے ہوئے بولا، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ اس نے بات کو بناتے ہوئے کہا، شیخ صاحب کی وفات کے بعد آفس کا کام اس قدر بڑھ گیا ہے کہ… وہ قدر کلامی کرتے ہوئے بولی، جہنم میں گیا آفس اور کام، بس اب تم یہ کام نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ عاصم نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ نائلہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ڈیڈی نے میرے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی کی ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے سب معلوم ہے، مگر آنٹی سلطانہ اور فضیلہ اتنی بری نہیں ہے، تمہیں جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے بولی، تم اسے جذباتی ہونا کہہ رہے ہو اور ان سازشوں کو اچھا کہہ رہے ہو، مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، ہاں تم ان کا نمک کھاتے ہو، اسی لیے تمہارے منہ میں انہی کی زبان بولتی ہے۔ عاصم نے نائلہ کو غصے میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی مناسب ترین موقع ہے۔ یومن وہ بھی دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، تم میری توہین کر رہی ہو، اور تم تو میری بہت عزت افزائی کر رہے ہو نا۔ وہ بھی ترکی بد ترکی بولی، ان لوگوں کی وفاداری میں تمہیں اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنی محبت کی پرواہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کیا خاک پرواہ ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اور اس وقت تم غصے میں ہو، اس لیے تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھ سکتی۔ دماغ تو نائلہ کا واقعی خراب ہو رہا تھا۔ اس پر عاصم بھی خاطر خواہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا، اسے ہمدردی جتانے کے بجائے اس کے دشمنوں کی حمایت کر رہا تھا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر لیتی؟ اور وہ بھی ایک ایسا شخص جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اسے تو اتنا مان تھا کہ اس کے اشارے پر اپنا ابرو بھی سر تسلی میں خم کر دے گا۔ اس نے عاصم سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ لیا۔ اگر نائلہ کو عاصم کی خوکھلی محبت کا علم ہوتا تو وہ اس انداز میں کبھی بات ہی نہ کرتی۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، اور نہ ہی وقت میں تمہارے پاس عقل سیکھنے آئی ہوں۔ نائلہ نے تو لہجے میں کہا، تم کل سے شیخ موٹرز کا رخ نہیں کرو گے، اور نہ ان دونوں سے کوئی اب تعلق واسطہ رکھو گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، بس میں نے کہہ دیا ہے نا، سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں ان لوگوں پر لعنت بھیج رہی ہوں، تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ۔ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی اپنی خود محنت سے بنائیں گے، ہمیں کسی کی خیرات پر پلنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے کہا، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سوچ لو، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں۔ عاصم رفتہ رفتہ اسے اپنی طرف لا رہا تھا، جہاں پہنچا اسے پیچھے چھڑانا آسان ہوتا تھا۔
وہ اس کی عادت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کر لیتی پھر کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت سنبھل کر اپنے مہرے چل رہا تھا، بسات کو تیار کر رہا تھا کہ نائلہ کی شامت کا وقت آن پہنچا ہے۔ عاصم نے کہا، تمہیں تو خیر کسی کے نقصان کی پرواہ ہی نہیں، مگر میں تمہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ جانے یہ عاصم کا الفاظ کا اثر تھا یا اس کے لہجے کا کہ نائلہ چٹک کر بولی، میں تھوکتی ہوں تمہاری ہمدردی پر۔ مجھے تو غرور تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ دیکھو تم میری بات کو غلط معنی پہنا رہی ہو، میرے خلوص کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اس کے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، سب کو مجھ سے ہمدردی ہے اور آپ وہ دونوں بھی مجھ پر رحم کھا کر مجھے گھر میں رکھنے کو تیار ہیں۔ تمہیں مجھ پر بھی ترس آ رہا ہے، کاش میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ نہ دی ہوتی۔ ایک لمحے رک کر وہ ڈرامائی انداز میں بولی، عاصم تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں اگر تمہیں دل میں بٹھا سکتی ہوں تو وہاں سے تمہیں نکالتے ہوئے مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ضد میں کتنی پکی ہوں۔ مجھے کبھی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ عاصم کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر اس نے اندرونی جذبات کو چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، ورنہ بنا بنایا کھیل بل بھر میں ہی بگڑ جاتا۔ ویسے بھی کسی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام ختم کر چکا تھا، تاہم وہ آخری مرحلے تک کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہے کیا؟ وہ شکایت آمیز والے لہجے میں بولا۔ جو آزمائش پوری نہ اترے وہ محبت ہی کیا؟ سو تم نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے سچی بات کی اور سنا ہے کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ عاصم نے شاکی نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نائلہ نے طنز کا ایک اور تیر برساتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اب مجھ سے نظر ملانے کی تاب بھی نہیں ہے؟ وہ چہرے پر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، نائلہ مجھے تم سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ محبت کی عمارت اعتماد کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اعتماد انسان کے عمل سے پیدا ہوتا ہے اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تم نے میری نیت پر شک کر کے میری محبت کی فلک بوس عمارت کو آج زمین بوس کر دیا ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا۔ آئی ایم ویری ڈپریس۔ وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اصولی طور پر تو اس موقع پر نائلہ کو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے مسئولیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہی چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے الٹ۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر عاقبت داں اندیشی کا مظاہرہ کر بیٹھی، گویا جو عاصم چاہتا تھا نائلہ نے بالکل ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بولی، جاتے ہو تو جاؤ، مگر اپنی بات بھی سنتے جاؤ کہ میں تمہیں سوچنے کے لیے ایک دن دیتی ہوں۔ میں کل صبح گھر پر تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو تم کل دفتر جانے کے بجائے میرے پاس چلے آنا۔ ہم ان لوگوں پر لعنت بھیج کر اپنی نئی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کریں گے، اور اگر تم نہ پہنچے تو میں یہ سمجھ لوں گی کہ تمہاری محبت ایک ڈھونگ تھا، ایک دھوکہ تھا۔ اس کے بعد مجھے تم کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ اپنی بات ختم کر کے نائلہ نے گردن کو جھکا دیا۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اس روز کے بعد سے ان کا سامنا نہیں ہوا۔ نائلہ شکستہ دل کے ساتھ اپنے ماموں کے یہاں گلشن اقبال میں اٹھ کر آ گئی۔ فضیلہ اور سلطانہ نے ایک دو بار اسے بلانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ ایک مرتبہ تو وہ انہیں بہت بری طرح بےعزت کر کے گھر سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ادھر کا رخ ہی نہ کیا۔ عاصم نے اپنی زندگی بیگم مقبول کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ سلطانہ کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا۔ کاروبار شب روز ترقی کی منزلیں تیز رفتاری سے طے کر ہی رہا تھا۔ عاصم اپنی منزل سے دور اب چند ہی قدم دور تھا کہ اچانک بیگم مقبول کا انتقال ہو گیا۔ اس ثانیے نے اس کی مشکل کو آسان کر ڈالا۔ اس کٹھن مرحلے پر فضیلہ عاصم کے کندھوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو ہی گئی، اور ایک سال کے اندر ہی اندر وہ شادی کے بندھن میں بن چکے تھے۔ اب شیخ مقبول کی تمام دولت و جائیداد کا اور کاروبار کا بلا شرکت و غیر مالک و مختیار صرف اور صرف فضیلہ ہی تھی، جو اپنے تمام تر جملہ حقوق مانام عاصم درانی اس کے نام کر چکی تھی۔ یہ تو عاصم کا خیال تھا نا، جو کچھ ہی عرصے بعد قیام قال ثابت ہوا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی عاصم کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کوئی سوا سیر مل چکا ہے۔ وہ تو فضیلہ کو نر نوالا سمجھا تھا، مگر وہ تو اس کے حلق کی ہڈی ثابت ہو رہی تھی، جسے نہ اگلتے ہوئے چین تھا، اب نہ اگلتے ہوئے قرار۔ فضیلہ کے نزدیک عاصم کی حیثیت ایک انتہائی وفادار، قابل احترام
ملازم سے زیادہ تھوڑی نہ تھی۔ وہ ضلع کے ساتھ اس کے شوہر کی حیثیت سے ایک شاندار بنگلے میں تو رہ رہا تھا، مگر اس نے مالی تصرف کے جو خواب برسوں سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ مالیاتی امور سبھی کچھ فضیلہ کے ہاتھ میں تھے اور وہ اسے محض خرچہ پانی کے لیے ایک معقول رقم دیتی جو عاصم کی نظر میں بھیک سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز فضیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی۔ یہ تھے حالات شیخ مقبول احمد کے بہت پیش نظر رمضانی صاحب نے مجھ سے ملاقات۔ اس حوالے سے مقبولہ فضیلہ کو وہ اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فضیلہ کے قاتل کو واقعی سزا دلواؤں۔ رمضانی صاحب کا یقین کامل یہ تھا کہ فضیلہ کو اس کے شوہر عاصم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ انہوں نے اپنے یقین کے ساتھ دلائل کے سلسلے میں جو بیان دیے تھے ان سے تو میں قائل ہو ہی گیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے بہت کارآمد معلومات مہیا کی تھی جن کی بنا پر میں نے یہ کیس لینے کی حامی بھر لی تھی۔ ان حیرت انگیز معلومات کا ذکر عدالت کی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر رمضانی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔